اگر صفوف کی بات کریں تو میں صفوف پھر بھی بتا دیتی ہوں ایزیلی، بہت ہی آسان ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 چمچ زیرہ، 2 چمچ سونف، 1 چمچ اجوائن، 5 چمچ ہو گئے ہیں یہ، اور آپ نے لینا ہے ساتھ میں کڑی پتہ. کڑی پتہ تقریباً کوئی 20 پتے لے لیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ نے لینی ہے 2 چمچ السی، 2 چمچ السی، 2 چمچ سونف، 2 چمچ زیرہ، 1 چمچ اجوائن، 10-12 کڑی پتہ. آپ نے ان کو کیا کرنا، سوری الائچی، سبز الائچی لے لیں کوئی 20-25. یہ 6 چیزیں ہیں. 6 چیزیں، 7ویں چیز بعد میں ملائیں گے ہم. اس میں ان کو ڈرائی روسٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد ان کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بن گیا ایک پکی ٹائپ، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں 2-2 چمچ 2-2 چمچ اپروکسیمیٹلی ان کا ویٹ ہوتا ہوگا کوئی 20-25 گرام، کسی کا کتنا کسی کا کتنا. لیکن آپ نے اس کے اندر سارے کے اندر نا 10 گرام ٹاٹری ڈالنی ہے. 10 سے 7 سے 8 گرام آپ کر لیں. 10 یعنی نیچے ہو اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ نے ٹاٹری ڈال دینی ہے اس کے اندر اور ملا کے پیس لیں. آپ اس کو پیس کے وہ ایک آپ کا نا، آپ کہیں کہ ایک چورن ٹائپ بن جائے گا. تو وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں لینا، پانی میں گھول کے پینا ہے. نارمل پانی، ٹھیک ہے نا. نارمل پانی میں گھول کے پئیں. آپ اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے کھانے کے بعد، تو آپ اس کو 2-3 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو مکس کریں، کھانے کے بعد پئیں، انشاءاللہ آپ کا لکڑ پتھر سب ہضم ہوگا. اور دوسرا، اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پئیں. 1 چائے والی چمچ مکس کر کے پئیں اور تھوڑی سی واک شاک کریں. اس کے بعد کھانا کھائیں. آپ فائبر پہلے لیں. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ پہلے کھانے سے پینا ہے، اور اگر آپ نے اپنی گٹ کی ہیلتھ کے لیے، ہاضمے کے لیے کھانے کے بعد لینا ہے. کھانے کے بعد. تو یہ ہے کہ آپ نے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چند احتیاط بہت ضروری ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ آپ پی کے اور پھر آپ اپنا مرضی کا کھائیں، برگر کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر یہ جھوٹے دعوے میں نہیں کرتی، جو سچ ہوتا ہے میں وہی بتاتی ہوں. آپ نے فائبر پہلے لینا کھانے سے پہلے، مینس کے سیلڈ لیں، سیلڈ باؤل لیں ایک. اور اس کے بعد جتنا کھانا، ڈیفینیٹلی پھر کھانا کم ہی کھائیں گے آپ. تو پھر یہ کہ پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. پھر آپ کا جو ویٹ ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیچے آئے گا، کہ جو آپ کی اسکن کو بھی ڈیمیج نہیں کرے گا، آپ کی اسکن کو سیگی بھی نہیں کرے گا، آپ کو لیتھارجک بھی نہیں ہونے دے گا. یہ ایک چورن ہے جو آپ 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. چورن جو ہے نا، یہ آپ کا بہت وائرل ہونے والا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں کہ ہم ایک جار بنا کے رکھ لیں اور پھر اس کا استعمال جو ہے وہ ہم کرتے رہیں. اور پرپورشن جو ہے وہ آپ نے جتنی کیپیسٹی میں، جتنا جار وہ بھرنا ہے، وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جو اس کے اندر ہے نا السی، یہ السی ویسے پی سی اوز کے لیے، پی سی او ڈی کے لیے، دونوں کے لیے اچھی. سیڈ سائیکلنگ میں یہ بہت یوز ہوتی ہے. ساتھ میں یہ کہ فائبر بہت اچھا دے گی آپ کو. فائبر بہت اچھا. اچھا، اب ابھی آپ نے ایک ذکر کیا، جو لوگ ویٹ لاس کرنا شروع کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ان کی اسکن ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسکن ڈھلکنے کا یا اینٹی ایجنگ بیسکلی ہوتا ہے نا، کہ ایسے اسکن لٹک گئی ہے، لائنیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، یہ ڈبل چین جن کی ختم ہوتی ہے، یہاں سے اسکن لٹک جاتی ہے، تو گردن بڑی گندی لگ رہی ہوتی ہے. کوئی ہے اس کا ماسک، کوئی ٹوٹکا اس کا کہ اس کو بھی کنٹرول کریں؟ بہت ہے. میں بتاتی ہوں کہ آپ کا جو چہرہ ہے یہ ریورس ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. میں نے نا، سمل یہ ہے کہ تقریباً کوئی 15-17 سال سے، بہت زیادہ تو نہیں، 15-17 سال سے نا میں نے کبھی فیشیل نہیں کروایا تھا. کبھی نہیں کرایا تھا؟ نہیں، میں نیچرل ریمیڈی کرتی تھی، کیونکہ میرا ریسرچ کرتی تھی، جو ماسک بنائی وہی لگا لیے، جو ماسک بنائی وہی لگا لیے، تو فریش بہت اسکن بہت اچھی تھی. لیکن جیسے اب 3 سال سے میڈیا پہ زیادہ ہی میک اپ، یہ وہ جن کی عادت نہیں تھی، جن چیزوں کی وہ کرنی پڑی ہے، تو اس دوران میں نے 1-2 فیشیل لیے. کیونکہ جو ہوتا ہے میں وہ بتا دیتی ہوں. انسان کو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ آپ سب بھی اس سے بچیں، آپ سب کو بھی پتہ ہو. تو میں نے کیا کیا، 1 دفعہ کروایا مینول، ٹھیک ہے، مینول فیشیل ہاتھ کے ساتھ، وہ ٹھیک رہا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر مجھے بہت سارے PR آئے، بہت ساری آفرز آئی، نہیں آپ فلاں وہ لیں ٹریٹمنٹ، فلاں لیں. میں نے بات یہ ہے کہ کرتے کراتے ہائیڈرا لے لیا. مجھے بہت ہی بیڈ اس کے رزلٹ آئے. اچھا، ہاں، میں سمجھتی ہوں، بے شک میری ایج ہو گئی ہے، بے شک ہو گئی ہے، نو ڈاؤٹ. میں الحمدللہ ابھی سپٹمبر میں 45 کی ہو جاؤں گی. تو ادھر سے کھال کا لٹکنا یا مسلس کا ٹوٹنا ایک نیچرلی بنتا ہے. لیکن میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں 50 تک ایسا ہونے نہیں دوں گی. تو ہوا یہ ہے کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ شاید وہ مشین میں نے لگوائی ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میرے ادھر کے مسلس جو ہے وہ بریک ہو گئے ہیں، ادھر کے مسلس. تو میں کہتی ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے نا مشین سے بچیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا تو یہ صحیح رہے گا. میں آپ کے سامنے پھر اس کا مطلب میں بڑی سمجھدار ہوں.
کیونکہ بہت سمجھدار ہیں. میں نے ایک دفعہ ہاف ہائیڈرا ٹائپ کچھ ایکسپیرینس کیا تھا, صرف ایک دفعہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو جتنے اسٹیٹک کلینکس ہیں اور یہ جو اسٹیٹک سینٹرز چل رہے ہیں جہاں پہ یہ ہائیڈرا اور اس طرح کی چیزیں جو آتھینٹک ڈاکٹر نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. مشین تو مشین ہے نا, آتھینٹک کر رہے ہیں. تو I decided that I would never get a hydra facial or anything جو آپ کے منہ پہ مشین لگ رہی ہے, وہ لیزر ہو رہا ہے, وہ ہائیڈرا ہو رہا ہے, وہ وائٹننگ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, وہ PRP, وہ کچھ بھی ہو رہا ہے, میں اپنی اسکن پہ وہ نہیں کراؤں گی. اور آج تک میں نے پراپر ایک جو مشینوں والا فیشیل ہوتا ہے میں نے نہیں کرا. میں نے زندگی میں مجھے لگتا ہے اس کا وہ ہارمفل ہے, آپ کی ہارمفل ہے. تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو کیا کہتی ہوں, اس سے 1000 گنا بہتر نا سلون والے فیشیلز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلینزنگ ہے, ہاتھ سے کر رہے ہیں, کام ختم, مینول. لیکن دیکھیں نا, میں آپ لوگوں کو بتاتی تھی, میں جب تک بال ڈائی نہیں کرتی تھی, جب میں نے بال ڈائی کی میں نے بتا دیا کہ دیکھیں جھوٹ بولنے میں نہیں نا, میں آپ لوگوں کے سامنے سچ بولنے کے لیے آئی. میں نے یہ ایک ایکسپیرینس کیا, تو یہ ہے کہ یہ مجھے اس کا بیڈ رزلٹ ملا میرے مائنڈ کے مطابق. میری مسل ٹوٹ گئی کیونکہ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینیں جو ہیں وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں, وہ کرتی اب نیچرل طریقے سے اس کو, اب نیچرل طریقے سے میں جس طریقے سے میں ریپیئر کر رہی ہوں, جس طریقے سے میں ریپیئر کر رہی ہوں, میں وہ آپ لوگوں کے سامنے, اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ تمہید باندھی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے کالام, وہاں کا بھی ویدر دیکھیے چینج ہے. تو وہاں آپ یقین مانے آپ کی شرٹ اور میرا منہ ایک جیسا ہو گیا تھا, بالکل ایسے تھا کہ طرح جل گیا, برن ہو گئی تھی اسکن. میں نے 3 دن کے اندر اپنے آپ کو ریپیئر کیا ہے, جس سے کہ مجھے لگا کہ میری اسکن پہ بھی ہائیڈریشن آئی ہے اور وہ تھوڑا سا جو ادھر اب مجھے پرابلم تھا وہ صحیح ہوا. ایک تو میں ایک ایکسرسائز کمپلیٹ کرتی ہوں, وہ کون سی کرتی ہوں, وہ منہ کے اندر ادھر والی ایئر کو ادھر لے کے جانا, ادھر لے کے جانا, مسلس کو آپ موو کر رہے ہیں, فیس مسلس کو یہ دیکھیں موومنٹ دے رہی ہیں ایسے, کیونکہ مجھے شک ادھر کا ہی تھا. یہ میں لازمی کرتی, جب بھی ملے میں یہ نہیں کرتی کہ 10 دفعہ کرنا بھی, میں 100 دفعہ کر لیتی ہوں کہ مجھے ایک ٹینشن ہوئی ہے. پھر میں نے بنایا ہے کہ میں نے لیے تھے 10 بادام, 2 چمچ کافی, ٹھیک ہے, ایک بنا کے رکھا ہوا پاؤڈر فارم میں, 10 بادام 2 چمچ کافی. یہ میں آپ کو اینٹی ایجنگ پلس ہائیڈریٹنگ ماسک بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. 10 بادام ہیں, 2 چمچ چائے والا کافی یا کھانے والا 1 چمچ لگا لیں آپ, اور ساتھ میں نے لیا السی 1 چمچ, اور 1 چمچ لیا میں نے چیا سیڈ کھانے والے. یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. ان کو اور میں نے اچھے طریقے سے, بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو فائن پاؤڈر بنایا, پیس کے پاؤڈر بنا لیا. اس کے اندر جتنا یہ پاؤڈر بنا نا 4-5 چمچ بن گیا, اسٹرین ہونے کے بعد, چھننے کے بعد بالکل دوپٹے سے چھانا, فائن پاؤڈر بن گیا, ٹھیک ہے. اس کے اندر اتنا ہی میں نے کیا ڈرائی ملک ڈالا, ڈرائی ملک ڈال کے ایک پاؤڈر فارم میں نے رکھا ہوا ہے. اب میں جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں کیا کرتی ہوں, تھوڑا سا دودھ, تھوڑا سا گلاب یا کوئی بھی چیز لے کے اس کو ہاتھ کے اوپر یوں مل کے چہرے پہ نا اس طرح کر کے یوں چپکا لیتی ہوں, چپکا لیا, لیپ کر لیا میں نے ادھر تک لیپ. الحمدللہ میری گردن ٹھیک ہے نا, یہی ہے کہ ایفرٹ ہی کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے چہرے کے اوپر اس کا لیپ کر لیا, لیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس منیمم 20 منٹ, میکسیمم میں 1 آور بھی کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, چیا سیڈ اور السی کی وجہ تھوڑا چپک سا بھی جاتا ہے, خیر ہے یہ تو ہٹ ہی جائیں گے. تو پھر بعد میں ویٹ ہینڈ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے مساج کرتی ہوں اپر ڈائریکشن میں. تو میں کہتی ہوں میری اسکن اس سے الحمدللہ ریپیئر ہو رہی ہے. تو یہ اینٹی ایجنگ پلس ہائیڈریٹنگ ماسک ہے جو کہ آپ بنا کے آپ اپنے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو میرا برانڈ ہے پاکیزہ پروڈکٹ, اس کے اندر میرا اینٹی ایجنگ پلس وائٹننگ جو فیس پیک ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ وہ راز جو ہے نا کوئی نہیں بتاتا, میں اپنی پروڈکٹ سے نکال کے بتاتی رہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں. اور جو لوگ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے تو ریڈی میڈ پروڈکٹ موجود ہے.